اعمال بنانے کے اوپر دو خوشخبریاں ہیں اور اعمال کو بگاڑنے پر بھی دو دردناک عذاب کی خبر ہے۔ اعمال بنانے پر دنیا کو بھی حسین بنا دیں گے اللہ اور جنت بھی عطا فرما دیں گے، اور اعمال اگر بگڑ جائیں دنیا کو بھی اللہ مصیبت بنا دیں گے ہمارے لیے، اور آخرت کے اندر بھی معاملہ ایسے ہی ہوگا۔ تو کتنی اہمیت ہے اعمال کی۔ پہلے تو ایمان ہونا، ایمان کے بعد پھر اعمال۔ ذرا غور کیجئے، فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، فلنحيينه حیاتا طیبہ، ضرور اللہ تعالی حیات طیبہ عطا فرمائیں گے، مزیدار زندگی، برکتوں والی زندگی عطا فرمائیں گے۔ کس پر؟ نیک اعمال پر۔ اچھا، نیک اعمال تو بندے نے فقط دنیا میں کیے، دنیا میں تو اچھی زندگی اللہ نے دے دی اس کو، آخرت میں اللہ اپنی طرف سے عطا فرمائیں گے۔ اسی آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہم ان کے اعمال کا بدلہ انہیں بہت اچھا دیں گے، یعنی جنت بھی عطا فرمائیں گے۔ انسان نیک اعمال کرے، دنیا کو بھی اللہ جنت کا نمونہ بنا دیں گے، اور آخرت میں جنت بھی ہمیشہ ہمیشہ کی عطا فرما دیں گے۔ یہ اعمال کے اوپر ہے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، جتنے اعمال کرتے چلے جائیں جنت اوپر چلتی جائے گی، درجے بڑھتے جائیں گے۔ تو یہ اعمال کے اوپر یقین ہو، صحیح طریقے پر اعمال کیے جائیں تو خوشخبری آ رہی ہے پروردگار عالم کی طرف سے۔ اور اعمال بگاڑنے پر دو عذاب۔ اعمال اگر انسان مومن ہو بگاڑ لے تو دو عذاب۔ پہلا عذاب کیا؟ اللہ اس دنیا کی زندگی کو مصیبت بنا دیتے ہیں۔ فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو بھی میرے قرآن سے، میرے احکامات سے، میرے طریقوں سے رخ پھیرے گا، ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ اب تنگ کرنے کا مطلب غربت نہیں ہے، فاقہ نہیں ہے، اس کی زندگی تنگ ہوگی، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ کروڑ پتی ہو، چاہے وہ ارب پتی ہو، زندگی تنگ ہوگی، کھل کے جی نہیں سکتا، رات کو سکون کی نیند نہیں آتی، رات کو جو ہے نا وہ نیند کی گولیاں لے کے سو رہا ہے۔ فیکٹریاں بھی ہیں، کاروبار بھی ہے، مال بھی خوب ہے، سب کچھ ہے، لیکن اللہ کی یاد والی زندگی نہیں، شریعت سے موڑ کر زندگی گزاری، شریعت کو بھلا دیا اس نے۔ اب کیا ہوگا؟ اب اس کے پاس چاہے مال ہے یا نہیں، اس کی زندگی کو اللہ رب العزت تنگ کر دیں گے۔ ذہنی طور پر ہر وقت یہ پریشانی میں رہے گا، اپنے گھر والوں کے ساتھ اس کو سکھ کے چند منٹ نہیں ملیں گے، ہر وقت لگا ہوا ہے دنیا کی فکر میں۔ لوگ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد گاڑی بھی بڑی ہے، مال بھی ہے، فیکٹریاں بھی ہیں، امپورٹ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن زندگی تنگ ہے۔ یہ اللہ کا کہن فرمانا ہے، اللہ کی طرف سے بتا دیا گیا ہے۔ جو دنیا میں شریعت کے احکامات سے منہ موڑ کر زندگی گزارے گا، اس کی زندگی اللہ تنگ کر دیں گے، چاہے وہ غریب ہے چاہے وہ امیر ہے۔ اور یہ صرف دنیا ہی کی بات نہیں رہی، قیامت کے دن اس کو اندھا کھڑا کیا جائے گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن اس کو اندھا کھڑا کر دیں گے۔ یہ پوچھے گا مجھے کیوں اندھا کھڑا کیا؟ قیامت کے دن بتا دیا جائے گا کہ تم دنیا میں میرے احکامات، میرے رسول، میرے دین سے اندھے بنے رہے، آج ہم نے تمہیں اندھا بنا دیا۔ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، تم نے دنیا میں میرے احکامات کو بھلا دیا، اندھے بنے رہے، ٹھیک ہے، پھر عدلے کا بدلہ لے لو۔ تو اعمال کے اوپر کامیابی کا یقین ہو، اور برے اعمال کے اوپر زندگی تنگ ہونے کا اور آخرت کے بگڑ جانے کا یقین ہو، پھر بندہ ٹریک پر آتا ہے۔ لہٰذا اب ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی ذات کے اوپر محنت کریں۔ دستور یہ ہے کہ جس چیز پر محنت ہوتی ہے نا وہ قیمتی بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پر لکڑی تھی، کہیں پڑی ہوئی تھی، اس کو کسی نے محنت کی، کاٹا، پالش کیا، فرنیچر بن گیا، اس کی قیمت میں کتنا اضافہ ہو گیا؟ ہے تو وہی لکڑی، لیکن اس پر محنت ہوئی ہے۔ پتھر پڑا ہوا تھا، کم قیمت تھا، اس کو کسی نے اٹھایا، اس کو تراشا، صاف ستھرا کیا،
اور اس کو بہت خوبصورت طریقے سے ایک ٹائل بن گیا، اب قیمتی ہو گیا، تھا تو وہی پتھر۔ اسی طرح انسان نے لوہے پر محنت کی اور آج لوہا ہواؤں میں اڑ رہا ہے۔ جو ہوائی جہاز ہیں یہ پلاسٹک کے تو نہیں بنے ہوئے، لوہے کے بنے ہوئے نا، لوہا ہواؤں میں اڑ رہا ہے۔ اسی طرح ریت سلیکون کسے کہتے ہیں؟ ریت ہے نا، تو سلیکون سے کیا بن رہا ہے؟ سرکٹ بن رہے ہیں، موبائل کے اندر لگ رہا ہے، الیکٹرانک کے اندر کتنی چیزوں میں سرکٹ لگ رہے ہیں، اور اس سرکٹ کی قیمت پوچھو تو سونے سے بھی کئی گنا زیادہ۔ ایسے سرکٹ بھی ہیں کہ سرکٹ کا وزن کریں اور اتنے سونے کا وزن کریں تو سونے کا وزن کم اور سرکٹ کا وزن زیادہ۔ تو جب بندہ ریت پر محنت کر کے اس کو سونے سے زیادہ قیمتی بنا سکتا ہے تو اصول کیا بنا؟ اصول یہ بنا کہ جس چیز پر محنت ہوگی اس کی قیمت بڑھ جائے گی۔ تو کیا بندہ اپنے اوپر محنت کرے گا تو اس کی قیمت نہیں بڑھے گی؟ اور ایک سنہری اصول سمجھ لیں کہ انسان اپنے بارے میں تو فکر مند رہے، دوسرے کے بارے میں حسن ظن رکھے۔ اس محنت کو جب شروع کرنا ہے نا، اپنے اوپر محنت کرنے کا کام جب ہم نے شروع کرنا ہے تو بنیادی نقطہ یہ سمجھ لیں، سنہری اصول، کہ اپنی ذات کے بارے میں ہم فکر مند رہیں، دوسرے کے بارے میں حسن ظن رکھیں۔ آج ہم اپنے بارے میں بڑے مطمئن ہوتے ہیں، جیسے سیدھا ہم نے جنت میں چلے جانا ہے، حساب کتاب ہو رہا ہوگا، وہ جنت میں جا رہا ہوگا، وہ جہنم میں جا رہا ہوگا، ہم تماشائی بنے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے۔ ایسا نہیں ہونا، ہم بھی اسی فیز میں گزر رہے ہوں گے۔ تو دوسروں کے بارے میں ہم نے فکر مند اب نہیں ہونا، کون کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا، ہمیں اس سے کیا لینا دینا۔ تصوف کی بنیاد ہی یہاں سے تباہ ہو جاتی ہے کہ جس کو دوسروں کی فکر ہو اور اپنی فکر نہ ہو۔ دوسروں کے بارے میں حسن ظن رکھیں اور اپنے بارے میں خوف رہے، فکر مند رہیں، سوچنا چھوڑ دیں دوسروں کو، ذکر کرنا چھوڑ دیں دوسروں کو، اپنے بارے میں فکر مند ہو جائیں۔ ہمیں دوسروں کی فکر ہوتی ہے تو ہم دوسروں کی فکر کو چھوڑیں، اپنی فکر کریں۔ قیامت کا دن جسے اللہ رب العزت نے یوم التغابن فرمایا، یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، وہ ہار جیت کا دن ہوگا۔ یا تو انسان زندگی کی بازی ہار جائے گا یا پھر زندگی کی بازی جیت جائے گا۔ اس کے لیے ہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔